أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ آج ہم دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. بڑی قربانی ہے اگر انسان کے پاس اخلاص ہو، دین سیکھنے کا جذبہ ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وقت ہم اور آپ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں اخلاص عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، آمین. برادران اسلام، کچھ باتیں مجھے ایک عظیم نبی اللہ تعالیٰ کے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کرنی ہیں. یوں تو مختصر سا وقت ہے، اور یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہے بڑی طویل ہے. پورے واقعے کا احاطہ تو میں نہیں کر سکتا، البتہ اس واقعے سے جو فوائد اور جو دروس ملتے ہیں ان کی طرف میں ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا. آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اور ان کے والد اسحاق علیہ السلام اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام. تو گویا کہ آپ کا جو سلسلہ نسب بنتا ہے، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم السلام، یہ مبارک سلسلہ ہے، مبارک کڑیاں ہیں جو جڑتی ہیں انبیاء کے سلسلے سے. یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے والد بھی نبی تھے، اور ان کے والد بھی نبی تھے، اور ان کے والد ابراہیم خلیل علیہ السلام ابو الانبیاء، سارے انبیاء کے باپ تھے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک سلسلے کو تعبیر کیا کہ یوسف کریم تھے، ابن کریم تھے، ابن کریم ابن خلیل علیہ السلام. یہ بڑا مبارک سلسلہ ہے. یعقوب علیہ السلام اپنے باپ، اپنے بیٹے یوسف سے انتہائی پیار کرنے والے، بلکہ بسا اوقات اپنے دوسرے اپنا پر ترجیح دینے والے، خاص اپنے ساتھ رکھتے، کسی اور کے ساتھ روانہ نہیں کرتے. ڈر تھا کہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں، بیکار نہ ہو جائیں، کہیں کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں. کبھی اپنے دیگر بیٹوں کے ساتھ انہیں بھیجا نہیں کرتے، روانہ نہیں کرتے. ائمہ نے ایک فائدہ یہاں ذکر کیا کہ یعقوب علیہ السلام کے اگرچہ کہ بہت سارے بیٹے تھے، لیکن ترجیح یوسف علیہ السلام کو حاصل تھی. بیٹوں میں حسد اور جلن پیدا ہو گیا کہ ہمارے باپ یوسف کو بہت چاہتے ہیں،
وہ چاہت اور وہ محبت ہمیں نصیب نہیں، ہمیں حاصل نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سازشیں تیار ہونے لگی، سازشیں بنی جانے لگی کہ کیسے یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹایا جائے اور باپ کی محبت حاصل کی جائے۔ ائمہ نے فائدہ بیان کیا، کہا کہ اگر ایک باپ کے کئی لڑکے ہوں، کئی اولاد ہو، باپ کو چاہیے کہ اولاد کو یکساں محبت عطا کرے، کسی پر ترجیح نہ دے، کیونکہ اگر کوئی باپ اپنے کسی بیٹے کو ترجیح دیتا ہے اور دیگر اولاد پر بسا اوقات ناحق یا ان کی حق تلفی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے دلوں میں حسد کا جذبہ پیدا ہوگا، جلن پیدا ہوگی، اور وہ اپنے بھائی کے خلاف بسا اوقات سازشیں کرنے لگیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کو اپنے والد کے سامنے رکھا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور ایک سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام خواب کو سمجھ گئے کہ سورج اور چاند کا اور ستاروں کا سجدہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں، کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ سمجھ گئے کہ بڑی فضیلت حاصل ہوگی یوسف علیہ السلام کو۔ دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ کہیں اس خواب کو اگر اپنے بھائیوں سے بیان کیا تو جو جلن، جو حسد ان کے دلوں میں پنپ رہا ہے اس میں مزید اضافہ نہ ہو جائے، نہ بڑھ جائے۔ اسی لیے بیٹے کو نصیحت کی، کہا کہ بیٹا یہ خواب جو تم نے دیکھا ہے یہ کسی کے سامنے بیان نہ کرنا، کسی کو ذکر نہ کرنا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کسی کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس نعمت کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے اگر اس نعمت کی انسان کو حفاظت کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا استعینوا علی انجاء حوائجکم بالکتمان۔ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتا ہے، کوئی ضرورت آپ کی ہے، کوئی کام آپ کو مکمل کرنا ہے، تو اگر اس کو پائی تکمیل تک پہنچانا ہے تو اس کو چاہیے کہ کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے۔ بسا اوقات لوگ نظر بد سے اس کو دیکھتے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر بد کا شکار ہو کر وہ نعمت اس سے چھین نہ لی جائے، ختم نہ ہو جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو نصیحت کی، کہا کہ اپنے اس خواب کو کسی اور کے سامنے بیان نہ کرنا، ذکر نہ کرنا۔ یعقوب علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرتے رہے، اپنے اس خواب کو بیان نہیں کیا، لیکن بھائیوں کی سازشیں تھیں کہ پروان چڑھ رہی تھیں، یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے منصوبے بن رہے تھے۔ ایک دن سارے بھائی اپنے باپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کودنے کے لیے، ہمارے ساتھ تفریح کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ کیوں آپ اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ آپ اس کو بھیجیں ہمارے ساتھ، کھیلے گا کودے گا، بچے کا دل بہلے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں کسی بھیڑیے کا شکار نہ ہو جائیں اور تم اس کی حفاظت میں ناکام ہو جاؤ، غفلت کا شکار ہو جاؤ۔ باپ سے عہد و میثاق کیا کہ آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، دیکھ بھال کریں گے۔ باپ سے لے لیا، روانہ ہو گئے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کہ کیسے ان کو راستے سے ہٹایا جائے اور باپ کی محبت اپنے لیے حاصل کی جائے۔ لے جاتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ قتل کر دو، لیکن اکثر بھائیوں کا مشورہ تھا کہ قتل نہ کیا جائے، کسی کنویں کے حوالے کر دیا جائے، کوئی قافلہ آئے گا اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کنویں میں ڈال دیا۔ روتے ہوئے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور قمیص جھوٹا خون لگا کر
دلیل کے طور پر لے آئے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا خون ہے، بھیڑیا کھا لیا، ختم کر دیا، اور روتے ہوئے آئے۔ کوئی انسان روتے ہوئے اپنا مدعا بیان کرتا ہے تو زیادہ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ بسا اوقات ہمارے سامنے کوئی انسان روتے ہوئے آتا ہے، اپنی غرض بیان کرتا ہے تو بہت جلد ہم جذبات میں آ جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سچا ہے۔ ہر رونے والا ضروری نہیں کہ سچا ہو، انسان جھوٹے آنسو بھی بہاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے جو لڑکے قمیص لے کر آئے تھے اور خون لگا کر ثابت کرنا چاہا کہ یوسف علیہ السلام قتل ہو گئے ہیں، اور اس پر آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے۔ قاضی شریح کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ قاضی تھے، فیصلہ کیا کرتے تھے۔ کچھ عورتیں آئیں، روتے ہوئے اپنی غرض و غایت بیان کرنے لگیں کہ ہمارا مدعا یہ ہے اور ہمارا مخالف ہم پر ظلم کر رہا ہے، ناحق ہمارا مال چھین رہا ہے۔ قاضی شریح کے پاس ایک محدث بیٹھے ہوئے تھے، قضا کا تجربہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عورتیں سچی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ قاضی شریح نے کہا کہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر رونے والا سچا ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ان کے بھائیوں کے تعلق سے ذکر کیا، بیان کیا کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، کہ باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، حالانکہ وہ جھوٹے تھے، جھوٹے آنسو بہا رہے تھے۔ باپ کے سامنے بیان کیا۔ یعقوب علیہ السلام صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئے، صبر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ بھیجنے کی غلطی کر لیے تھے، لیکن بھائی جب یوسف علیہ السلام کے قتل ہونے کی خبر لے کر آئے، صبر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی شکایت پیش کی۔ اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی شکایت اللہ سے کرتا ہوں، رب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، جب بھی کوئی مصیبت نازل ہو، انسان پر تکلیف کی کوئی گھڑیاں آئیں، انسان کو چاہیے کہ اپنی شکایت رب کے سامنے پیش کرے۔ اللہ کے علاوہ کسی انسان کے سامنے شکایتیں پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی حاصل نہیں، اس لیے کہ انسان چاہے بھی تو شکایت دور نہیں کر سکتا، مصیبت میں کام نہیں آتا۔ مصیبتیں دور کرنے والا، شکایتیں سننے والا، انسان کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کرنے والا احکم الحاکمین رب العالمین ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی شکایت، اپنی پریشانی بیٹے کے جدا ہونے کی اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کی، کسی اور انسان کے سامنے اپنی شکایت کو نہیں رکھا، پیش نہیں کیا۔ یعقوب علیہ السلام کنویں میں ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ بھائیوں نے باپ سے جدا کر دیا، کنویں کے حوالے کر دیا، چھوٹے سے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں۔ اللہ کسی انسان کی حفاظت کرنے چاہے تو اللہ اسباب مہیا کرتا ہے، اسباب بناتا ہے۔ اسباب مہیا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یوسف علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ایک قافلہ گزر رہا تھا، پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ پانی کے بجائے یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ کر اوپر آ گئے، خوشی کے مارے نعرہ لگایا کہ یہ ہمارے لیے بشارت کی بات ہے کہ ایک لڑکا ہمیں مل گیا، ایک لڑکا حاصل ہو گیا جس کو بیچ کر پیسہ کمایا جا سکتا ہے، دنیا حاصل کی جا سکتی ہے۔ اپنے ساتھ لڑکے کو کر لیا اور جا کر عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کر دیا، بیچ دیا، چند دراہم کے بدلے میں، چند دینار کو حاصل کرنے کے لیے۔ عزیز مصر کی تحویل میں آتے ہیں یوسف علیہ السلام، اپنے گھر لے جاتا ہے، اپنی بیوی سے عزیز مصر کہتا ہے کہ دیکھو یہ بچہ ہے، اس کی پرورش کرنا، اس کی تربیت کرنا، یہ ہمارے اپنے گھر میں رہے گا، اس کی تربیت میں کوئی کمی نہ آنے دینا،
شاید ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں یا ہمارے کسی کام آ جائے. ہم یا تو اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے یا یہ ہمارے کام آ جائے گا. اس کی اچھی سے تربیت کرنا. یوسف علیہ السلام کہاں پرورش پا رہے ہیں؟ عزیز مصر کے گھر میں. کہاں پروان چڑھ رہے ہیں؟ عزیز مصر کے گھر میں. بھائیوں نے پوری کوشش کی قتل کرنے کی، کنویں کے حوالے کر دیے گئے. اللہ نے کنویں سے نکالنے کا انتظام کر دیا. کنویں سے نکالے گئے، عزیز مصر کے گھر پہنچے، وہاں پرورش پانے لگے، پروان چڑھنے لگے. میرے محترم مسلمان دوستو، نوجوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے نوازا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا کی خوبصورتی اکیلے یوسف کو عطا کی. آدھی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں میں بانٹی ہے، تقسیم کی ہے، اور اکیلے دنیا کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا. اتنے خوبصورت، اتنے حسین اور جمیل اللہ کے یہ نبی، اللہ کے یہ پیغمبر، عزیز مصر کی گھر میں رہتے ہوئے ان کی بیوی یوسف علیہ السلام کو اپنے دام میں، اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتی ہے، برائی کی طرف دعوت دینے کی کوشش کرتی ہے. میرے دوستو، کوئی دیکھنے والا نہیں، تنے تنہا اکیلے یوسف علیہ السلام اور اکیلے عزیز مصر کی بیوی برائی کی دعوت دے رہی ہے. اور عزیز مصر کی بیوی وہ بھی حسین و جمیل، حسب والی، نسب والی، اونچے خاندان والی، عہدیدار کی بیوی برائی کی دعوت دیتی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، مالک نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دیا ہے. ایک تو مالک کی بیوی کے ساتھ اگر میں برائی کروں تو مالک کے ساتھ خیانت ہے اور رب کی نافرمانی. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ جائزہ لینے والا ہے، اللہ حساب کتاب کرنے والا ہے. ہو سکتا ہے دنیا کو کوئی انسان نہ دیکھ رہا ہو، لیکن رب کی ذات تو دیکھتی ہے. تنہائی میں انسان ہوتا ہے، بسا اوقات گناہ کے کام کرنے لگتا ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، یوسف علیہ السلام کے ذہن میں جو تصور تھا، اگر وہ تصور ہم میں پیدا ہو جائے تو کبھی خلوت میں کوئی انسان گناہ کا کام انجام نہ دے. دنیا کا کوئی انسان دیکھنے والا نہیں، کوئی مشاہدہ کرنے والا نہیں، لیکن رب کی ذات تو دیکھتی ہے. رب کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے. اور بسا اوقات خلوت میں جو انسان گناہ کا کام کرتا ہے، اعمال کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تہامہ پہاڑ کی مانند نیکیاں لے کر رب کے دربار میں قیامت کے دن آئیں گے، اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا. پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسلمان، ہم میں نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، یہ ہمارے اپنے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے. لیکن جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ اذا خلو، جب خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، انتہکوا محارم اللہ، حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں. تنہائی میں، خلوت میں حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. میرے دوستو، عزیز مصر کی بیوی نے دعوت دی برائی کی. یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے کہا کہ میں اپنے مالک کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، مجھے رب کے سامنے حساب اور کتاب دینا ہے. تو دھمکی دی عزیز مصر کی بیوی نے، اگر تم برائی نہ کرو تو جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جیل جانا مجھے گوارا ہے، لیکن رب کی نافرمانی کرنا مجھے برداشت نہیں. امام ابن قیم فرماتے ہیں، رب شہوۃ ساعۃ اورثت حزنا طویلا. انسان برائی کر لیتا ہے، ایک گھڑی کی شہوت ہوتی ہے، ایک لمحے کی شہوت، اس کو پورا کرنے کے لیے برائی کا بسا اوقات ارتکاب کر لیتا ہے، لیکن زندگی بھر اس کا دل اس کو ملامت کرتے رہے گا،
زندگی بھر کی ندامت، دنیا میں اور آخرت میں عذاب بڑا شدید ہے۔ رب شہوۃ ساعۃ، یہ گناہ کی لذت ایک گھڑی کی ہوتی ہے، ایک ساعت کی ہوتی ہے، اورثت حزنا طویلا، لیکن اس کی جو ندامت ہوتی ہے، اس کی جو پریشانی ہوتی ہے، اور گناہ کے جو آثار انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں ساری زندگی، بلکہ بسا اوقات دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے انسان پر اس کے اثرات زیادہ مرتب ہوتے ہیں۔ موت کے وقت جو گناہ انسان کرتا ہے، موت کے وقت اس گناہ کا غلبہ انسان کی ذات پر ہوتا ہے۔ اسی لیے گناہ کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، عزیز مصر کی بیوی گناہ کی دعوت دیتی ہے، گناہ کرنے پر راضی نہیں، تیار نہیں، تو عزیز مصر کی بیوی زبردستی ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام دوڑ پڑتے ہیں، قمیض پکڑتی ہے، قمیض پھٹ جاتی ہے۔ دروازے پہ دیکھا کہ عزیز مصر کھڑا ہوا ہے، تو عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی کہ یوسف علیہ السلام میرے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہے تھے۔ عزیز مصر کو سمجھ میں نہیں آیا کہ فیصلہ کیسے کریں۔ اپنے ساتھ میں رہنے والوں سے مشورہ طلب کیا، تو کسی مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا، کہا کہ قمیص کا جائزہ لو، آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عزیز مصر کی بیوی جھوٹی ہے۔ قمیص کا جائزہ لیا گیا، پیچھے سے قمیص پھٹی ہوئی تھی، سمجھ گیا کہ غلطی بیوی کی ہے، یوسف علیہ السلام بری ہیں، پاک ہیں، گناہ کا انہوں نے ارادہ نہیں کیا۔ لیکن عزیز مصر کی بیوی ہمیشہ مائل کرتے رہی، اس واقعے کے بعد بھی مائل کرتے رہی۔ جب مائل نہیں ہوئی تو جیل جانے کا انتظام کر دیا گیا کہ جیل بھیج دیا جائے۔ عزیز مصر کی بیوی کی چالوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام جیل پہنچتے ہیں۔ رب کی قدرت آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام سے الگ کیے گئے، کنویں کے حوالے کیے گئے، اللہ نے کنویں سے نکالا۔ کنویں سے نکالنے کے بعد عزیز مصر کے گھر میں پروان چڑھتے رہے، وہاں سے جیل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے اعلیٰ منصب عطا کرنے کا رب نے ارادہ کیا تھا۔ ارادے کی تکمیل کیسے ہوتی ہے؟ جیل پہنچنے کے بعد دو آدمیوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ دو آدمیوں نے خواب دیکھا، اپنے خواب کو یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا، ذکر کیا کہ اس خواب کی تعبیر چاہیے۔ خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے اللہ کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا۔ توحید کی طرف بلاتے ہوئے کہا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں، اگر کوئی عبادت کام آ سکتی ہے تو رب کی عبادت ہے۔ اللہ کے سوا زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا، کسی اور کی عبادت نہ کرنا، کسی اور کے در پہ حاضری نہ دینا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھنے والوں کو نصیحت کی۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام دوبارہ پہنچتے ہیں بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ کے دربار میں جب پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ بادشاہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے خزائن کا امین بنا لیں، محافظ بنا لیں۔ میں جانتا ہوں کہ حکومت کی باغ ڈور کیسے سنبھالی جاتی ہے، خزانہ کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، مال و دولت کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں جاننے والا ہوں۔ مجھے خزانوں کی کنجی عطا کر دو، دے دو، اس کی حفاظت کروں گا، بیت المال کا نگران بنا دو۔ بادشاہ نے بیت المال کا نگران بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کون سا منصب عطا کیا؟ نبی بنایا۔ خزانے کی کنجیاں یوسف علیہ السلام کے حوالے ہیں، اور اس کے بعد باپ سے جدا ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے باپ سے ملنے اور ملانے کا انتظام کیا۔ قحط سالی کا دورہ تھا، غلہ لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے سارے حکومت کے سارے شہروں کے لوگ آتے، اکٹھا ہوتے، غلہ اور اناج لے کر جاتے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آتے ہیں غلہ لینے کے لیے۔
اناج حاصل کرنے کے لیے اناج ان کو دے دیا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، جان نہ سکے کہ یوسف ہے۔ غلہ دیتے ہوئے ساتھ میں ان کی جو رقم تھی اس کو بھی واپس کر دیا۔ اس کے بعد تاکید کی کہ اگر تمہارا کوئی اور بھی بھائی ہے تو اس کو اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ یوسف علیہ السلام کے ایک اور سگے بھائی تھے، کہا کہ اس کو اپنے ساتھ اگلی مرتبہ لے کر آنا، اگر تم نے اس کو نہیں لایا تو اناج نہیں ملے گا، غلہ نہیں ملے گا، کھانا نہیں ملے گا۔ باپ کے پاس پہنچے، یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اناج دیتے ہوئے ہمیں وہ نصیحت کی گئی ہے کہ اگلی بار اپنے بھائی کو ساتھ میں لے جائیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ویسے ہی ڈرتا ہوں جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، ویسے ہی کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، ویسے ہی کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے اور مجھ سے جدا نہ ہو جائیں، کہیں اس قسم کا واقعہ نہ ہو جائے، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے خوف کا اظہار کیا، لیکن بیٹوں نے عہد و پیمان دیا کہ ہم اپنے ساتھ رکھیں گے، حفاظت کریں گے اور اپنے ساتھ واپس لے کر آئیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ جاتے ہوئے بیٹوں کو نصیحت کی، وصیت کرتے ہوئے کہا ایک دروازے سے داخل نہ، الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی انسان کی نگاہ پڑ گئی تو نظر بد کا شکار نہ ہو جاؤ۔ انسان کی بری نظر کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے کچھ تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ کوئی اچھی چیز اپنی زندگی میں کسی کی دیکھتے ہیں تو اچھی چیز کو دیکھ کر دعا دیں، برکت کی دعا دیتا ہے تو نظر سے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، اور اگر برکت کی دعا نہ دیں بلکہ انسان اپنی زبان سے واہ یا اس قسم کی الفاظ نکالتا ہے تو بسا اوقات یہ الفاظ اتنے اثر انداز ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ چیز برباد ہو سکتی ہے، تباہ ہو سکتی ہے۔ نظر لگنے کا خوف ہے، اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ شہر میں داخل ہونا تو داخل ہونے کے لیے الگ الگ دروازے استعمال کرنا، ایک دروازہ استعمال نہ کرنا، کہیں نظر بد کا تم شکار نہ ہو جاؤ۔ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے، اپنے بھائی کو ساتھ میں لیا۔ یوسف علیہ السلام بھائی کو روکنا چاہ رہے تھے تو اس کے لیے ایک بہانہ، ایک ہیلہ انہوں نے اختیار کیا کہ بھائی کے تھیلے میں اناج دیتے ہوئے ایک ناپنے والا آلہ اس میں ڈال دیا۔ اس کے بعد کہا کہ آلہ چوری ہو گیا ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور چور کو روک لیا جائے گا۔ جائزہ لیا گیا، تلاشا گیا تو بھائی کے تھیلے سے اناج ناپنے کا آلہ نکلتا ہے بادشاہ کا، تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ چور یہ ہے، اس کو روک لیا جائے گا۔ بھائی نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ کو عہد و پیمان دیا ہے کہ اس کو واپس لے کر آئیں گے، اس کی جگہ کسی اور بھائی کو آپ اپنے ساتھ رکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس کے تھیلے سے سامان نکلا ہے اسی کو ہم روکیں گے، اسی کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے فرمایا، کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، بیٹے یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، خبر دیتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے قرآن نے بیان کیا، اللہ المستعان، کہ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ حاجتیں پوری کرنے والا، اللہ مشکلوں سے نکالنے والا، اللہ کے پاس میں رجوع ہوتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی سن لی اور روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے آنکھ اور بینائی سے محروم ہو گئے تھے، بینائی چلی گئی تھی۔ اپنے بھائیوں سے کہا کہ جاؤ دوبارہ تلاش کرو، اپنے بھائیوں کو دوبارہ تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتا ہے جو کافر ہے۔
اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہوتے ہوئے بھائیوں کو تلاش کرنے کے لیے بھائی نکل پڑتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ یوسف نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ تم نے مجھے ختم کرنے کی کوشش کی، راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن آج اللہ نے مجھے نبی بنایا اور ایک سلطنت کا حکمراں بنا دیا ہے، بادشاہ بنا دیا ہے۔ اللہ اگر کسی کو نوازنا چاہے اسباب مہیا کرتا ہے، قمیص عطا کیا، قمیص دیا کہ جاؤ باپ کے آنکھوں میں ڈال دینا، اللہ تعالیٰ بینائی لوٹا دے گا۔ قمیص لے کر نکل پڑتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، آنکھوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بینائی کو لوٹا دیتا ہے، آنکھیں واپس کرتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے سارے لڑکے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو اس کی تعبیر جو شروع میں انہوں نے خواب دیکھی تھی کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اس کی تعبیر اخیر میں پوری ہوتی ہے کہ ماں باپ اور ان کے بھائیوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ وہ شریعت میں جائز تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں اس کو حرام قرار دیا ہے۔ کوئی آدمی کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن سجدہ حرام ہے، کوئی آدمی کسی انسان کے لیے سجدہ نہیں کر سکتا۔ سجدہ اکیلے اللہ کا ہوتا ہے، رب کا ہوتا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، بہت سارے عبرت اور نصیحت کی چیزیں ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین واقعہ قرار دیا ہے، بہترین واقعات میں سے ایک واقعات ہے، اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں عبرت کی چیزیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان اس واقعے کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اور اس میں جو فوائد ہو سکتے ہیں، جو عبرت کی چیزیں ہیں، اپنی زندگی میں لائیں، نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو انبیاء کے قصوں کو پڑھنے اور اس سے دروس اور فوائد حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے بچائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔